تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ میرے نزدیک مسلمانوں کی تباہی کا اصل ذمہ دار وہ واعظ اور خطیب ہے جس نے قرآن کی تعلیم دینے میں دیانتداری سے کام نہیں لیا، جس نے قرآن کی اس تعلیم کو آج تک چھپایا ہوا ہے، جس میں کائنات کو مسخر کرنے اور پھر اس سے فضل تلاش کرنے کی تاکید ہے، جن میں زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنے اور ان کی نعمتوں کو انسان کی بھلائی پر صرف کرنے کی تاکید ہے۔ یقین کریں اللہ سب قوموں پر مہربان ہے اور اس قوم کو خوشحالی نصیب کرتا ہے جس قوم کے لوگ اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے اس کی زمین میں پھیل جاتے ہیں اور اس کے خزانے تلاش کرنے کے لیے تگ اور تحقیق و تجسس میں لگ جاتے ہیں اور بالآخر وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں جس کی انہیں تلاش ہوتی ہے۔ محنت اور مشقت سے جب کوئی قوم منزل پا لیتی ہے تو وہ زندہ قوموں میں شمار ہونے لگتی ہے، وہ خود بھی سربلند ہو جاتی ہے اور اس کا دین بھی سربلند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں عزت سے زندہ رہنے کا اللہ رب العزت نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے کہ انسان اسی کائنات پر تفکر کرے اور اس کی نعمتوں کو انسان کی بھلائی میں صرف کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا یعنی سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں یعنی جہاز چلے اور تم اس کا فضل یعنی رزق اور معدنیات تلاش کرو، اور اسی طرح جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو تمہارے فائدے کے لیے قابو کر دیا ہے۔ بے شک ان باتوں میں لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو غور کرتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت 12 اور 13۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مطالعے اور اس کی تسخیر پر اتنا زور دیا تو ہم کیوں اس طرف راغب نہیں ہوتے؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اگر قرآن میں نماز، روزہ، وضو اور ذکر اذکار کے لیے 150 آیات ہیں تو مطالعہ کائنات اور اس پر تدبر کرنے کے بارے میں 750 سے زائد آیات ہیں، اور ہر آیت میں کائنات پر تدبر، تفکر اور تحقیق و تجسس کی دعوت ہے۔ یہاں ذکر الہی سے انکار نہیں، لیکن ذکر الہی کی آڑ میں فکر کائنات سے فرار بھی ممکن نہیں۔ بقول علامہ اقبال، مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہی وہ نقطہ زوال ہے جہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے کہ ہمارے ملاؤں اور خطیبوں نے سادہ و انسان کو قرآن کی کائناتی تعلیم سے محروم کر دیا اور انہیں مقدر اور توکل کی آڑ میں ایسا جکڑا کہ وہ ساری دنیا میں ذل و خوار ہو گئے۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ جس قوم نے بھی زمین و آسمان اور اس کے اندر کی تخلیقات کا مطالعہ نہیں کیا اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کو موت نے ہی پکڑا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا یہ لوگ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ سورہ آل اعراف آیت 185۔ آج قرآن کی یہ بات بہت سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج ہمارے گرد بھی موت منڈلا رہی ہے۔ کبھی مسلمانوں کو کشمیر میں قتل کیا جا رہا ہے، کہیں بوسنیا میں، کہیں عراق میں، کہیں افغانستان میں، اور اس طرح جگہ جگہ مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ ادھر ہمارے خطیب ہیں کہ ذکر الہی کا درس دیتے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ شکست تسلیم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم طاقت اور ٹیکنالوجی سے تو غیروں کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے خود ہی شکست خوردہ ہو کر کسی کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور اللہ کے سے التجائیں شروع کر دیں کہ اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑ ڈال دے، اللہ کفار کو تہس نہس کر دے، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اے اللہ کہنے سے ہی سب کام ہو جاتے تو پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم 23 سال دشمن سے کیوں لڑتے، خود بھی اور صحابہ کو بھی انتہائی جان جوکھوں میں کیوں ڈالتے؟ یہ کیا کوئی دور بھی خالی دعاؤں یا التجاؤں کا دور نہیں رہا۔ دشمن کے لیے طاقت ایک اہم ضرورت ہے جو ظاہری اسباب سے بھی ہے اور روحانی اسباب سے بھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی محنت کے بعد 313 جانثار تیار کر لیے اور وہ جنگ بدر میں برسر پیکار ہو گئے تو پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ میں نے تیرے دین کی غلبہ کے لیے یہ جانثار تیار کر دی ہیں، اب تیرا کام ہے کہ انہیں استقامت بھی دے اور فتح بھی دے۔ یہ تھا اللہ کو پکارنے کی حقیقت، اور پھر اللہ نے پکار سنی اور یہ تھی دعا جو اللہ نے قبول کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی کونے میں خطرے میں ذکر الہی میں لگے ہوں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دعا کے لیے فتح بدر حاصل کر لی ہو۔